السلام علیکم جی شاہد بھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے یار پبلک نا؟ کیا بول دیا انہوں نے ایسا؟ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی لالچ کے اندر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی عہدہ چاہیے، کوئی پوسٹ چاہیے پی سی بی کے اندر، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جینونلی ایسا سوچتے ہوں، ہے نا؟ پاسیبلٹی ہے نا اس بات کی بھی کہ وہ یہ سب باتیں جینونلی سوچتے ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کی 16 ماہ کی کارکردگی کے بعد بھی وہ یہی سوچتے ہوں، ہو سکتا ہے۔ اور جتنا بھی ظلم زیادتی جبر الیکشن کے اندر دھاندلی جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو وہ غلط سمجھتے ہی نہ ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ بھئی عمران خان ہی قصوروار ہے، پی ٹی آئی والے ہی قصوروار ہیں، ہے نا؟ پاسبل ہے کہ وہ یہ بات مانتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ بولیں کہ بھائی یہ ظلم زیادتی ان کو نظر نہیں آ رہی، کیا بھائی وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوں گے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ہوں گے؟ اس کی وجہ میں بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اس کی وجہ کے لیے جو ہے نا، آپ کو یہ جو ہمارے جو نئے بچے ہیں، ینگسٹر ہیں، اب ان کو پرانی باتیں تو نہیں معلوم نا، ایسی میمز وغیرہ میں وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم نے تو وہ بھگتی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو آج سے 20-22 سال پہلے کی طرف آپ چلے جائیں، جب ہم جوان ہوا کرتے تھے، تو شاہد بھائی نے جو ہے 37 بالوں پہ سینچری بنا دی تھی، فاسٹسٹ سینچری، ٹھیک ہے نا؟ بس وہ گھڑی تھی، کیا کہوں میں اس کو، کیسی گھڑی تھی وہ ہمارے لیے نا جان کو آ گئی وہ سینچری۔ اس کے بعد اتنے ان کو ٹیم کے اندر چانس ملے، جو شاہدی جو ہے نا کرکٹ کی تاریخ میں کسی کو اتنے جو ہے چانس ملے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ اتنا کامن تھا نہیں، اور کرکٹ پاکستانیوں کا جنون ہے، تو سب سے بہترین دیکھیں انٹرٹینمنٹ، جس کو کرکٹ پسند ہے اس کو کرکٹ میچ ہی لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کرکٹ کا میچ آ رہا ہو اور چھٹی کا دن ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اور ون ڈے ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، اور ون ڈے ہی جینورلی سب سے مزے کا گیم ہے۔ ٹیسٹ میں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور T20 تو بالکل ایک لپے والا گیم ہے نا۔ تو ون ڈے کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی ایک جو ہے اسٹریٹجی بناتا ہے بیٹسمین، بالر کے پاس بھی جو ہے چانس ہوتا ہے 2-3 اسپیلز کے اندر وہ کسی بھی ایک اسپیل میں پرفارم کرے۔ بیٹسمین بھی سلو کھیلتا ہے، فاسٹ کھیلتا ہے، ایک اسکور ہوتا ہے اس کو چیز کرتے ہیں۔ یہ ساری اسٹریٹجی آپ کو جو ہے نا ون ڈے کے اندر ہی ملے گی، تو وہ دیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو اب ہماری قسمت، شاہد بھائی نے سینچری بنا دی اور وہ ٹیم میں آ گئے۔ اب شروع میں تو وہ اوپنر کے طور پہ آتے تھے بہت عرصے، تو جیسے ہی وہ آتے تھے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، اور ہمیں لگتا تھا بس آج تو کچھ کریں گے شاہد بھائی۔ لیکن شاہد بھائی یوں آتے تھے، سٹائل ہے جو ان کا، اور یوں کرتے ہوئے وہ فوراً چلے جاتے تھے آؤٹ ہو کے۔ اور ہماری ٹیم کا آپ کو پتہ ہے تو چل میں آیا والا حساب کتاب ہے، اس کے بعد پوری ٹیم ہی ہماری بیٹھ جاتی تھی اکثر اوقات۔ تو میچ کے شروع ہی میں پہلے دوسرے اوور کے اندر ہی وہ جو ہے ٹینشن دے کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بڑے ہوتے گئے، ساتھ شاہد بھائی بھی بڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جو ہے ان کے سمجھ کچھ بھی نہیں آئی۔ وہ سالوں یہی کرتے رہے، کیچنگ پریکٹس کرواتے رہے وہ ہمیں لگا ابھی کچھ صحیح ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسے پتہ نہیں کتنے میچ جو ہے نا انہوں نے جو ہے اپنی اس کیچنگ پریکٹس کی نظر کر دیے۔ پھر جو ہے ان کو 6-7ویں نمبر پہ بھی کھلایا گیا کہ وہ فنیشر کے طور پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ آتے تھے تو اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی تھی کہ 30-35 بالیں ہیں، 50 رن چاہیے، یعنی ان کے لیے آئیڈیل سچویشن۔ اور ہم بولتے تھے یار آج تو کچھ کریں گے شاہد بھائی ایسے زبردست فنیشر کے طور پہ تھے کہ وہ میچ فنش ہی کر کے چلے جاتے تھے، مطلب ہار جاتا تھا پاکستان، وہ بولتے تھے بھئی یہ اینڈ تک بھی کیوں جانا ہے، بس اسی اوور کے اندر جس میں آیا ہوں آؤٹ ہو کے وہ چل جاتے تھے۔ 10 میں سے 1 یا 2 اننگز کے اندر بمشکل وہ چلتے تھے کبھی، اور وہ بھی نہیں ایسا کہ کوئی سینچری مار دی انہوں نے۔ چلنے کا بھی مراد یہ ہے کہ 2 اننگز میں چل گئے، تو مطلب یہ ہے کہ کسی میں 50 مار دی اور کسی میں انہوں نے 30-35 رن مار دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 اننگز میں چل گئے۔ تو یہ تو حال رہا ان کا ساری زندگی۔ پتہ نہیں کس سے وہ دعا کروا کر آئے تھے ٹیم کے اندر، کیا قسمت ہے ان کی، اور یا کیا پرچی تھی معلوم نہیں
کہ وہ جو ہے نا کھیلتے ضرور تھے، ٹیم کے اندر ہوتے تھے. وہ ایک جسٹیفیکیشن لوگ یہ دیتے تھے بھائی وہ بالر ہیں، لیگ اسپن میرا خیال. اب وہ بالر بھی کیا کدو کے تھے، وہ ان کو بس ایک ہی فائدہ تھا ان کا کہ وہ ٹائم نہیں لیتے تھے، وہ فٹ سے بال ہاتھ میں پکڑتے تھے، سیدھے سیدھے آتے تھے اور سیدھی سی بال کرا دیتے تھے. یعنی کہ ان کی بال کی اسپیڈ ہوتی تھی جو ایک میڈیم فاسٹ بالر ہے ویسی، اور سیدھی بال جاتی تھی بالکل. ٹرن ورن کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا پیدا. اب اس میں بیٹسمین اپنی غلطی سے کبھی آؤٹ ہو گیا تو ہو گیا، اس نے وکٹیں چھوڑ دی اگر تو وہ گھس جاتی تھی وکٹوں کے اندر، یا ایل بی ڈبلیو ہو گیا. اس کے علاوہ تو ان کی بالنگ کا کچھ لینا دینا تھا نہیں کسی چیز میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سارے انٹرنیشنل میچز شاہد بھائی نے کھیلے، اور ہماری جو ہے وہ جوانی کے دن ہمارے اور کرکٹ سے محبت، اور کتنی دفعہ ہمارا دل ٹوٹا اسی چکر کے اندر کہ اب کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسی طریقے سے شاہد بھائی سے کیا شکوہ کرنا ہے یار، وہ ابھی بھی ان کا مینٹل اسٹیٹ وہی ہے میرا خیال ہے، اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ. اب وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو چھوڑیں، مجھے تو کوئی زیادہ فرق ہی نہیں پڑا ان کی بات سے. ان کو پرانے ان کے ڈسے ہوئے ہیں، کیا بولیں ان کو نا. کرکٹ کا دیکھیں مطلب کیا ہوتا ہے، کرکٹ ایسا گیم ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ دماغ لگاتے ہیں، جیت کے قریب جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مخالف ٹیم نے اگر 250 اسکور دیا ہے تو آپ کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے نا آپ اس کو کلوز کریں. جیتنا اصل مقصد ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا 2 4 6 لگا دیا، آؤٹ ہو کے واپس آ گئے، ٹیم ہار گئی آپ کی. تو ٹیم کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں نا، چھکے چوکے مار کے آؤٹ ہونے کے لیے تو نہیں کھیل رہے. یہ بات ہی ان کو سمجھ نہیں آئی ساری زندگی. تو اب ان سے کیا شکوہ کرنا، چھوڑیں دفع کریں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر بات سنیں کہ جو ہے نا زرداری صاحب صدر بن گئے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، وہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی، کیا کیا نمونے بازیاں ہو رہی ہیں. اب اس میں اگر شاہد بھائی بھی کچھ بن جاتے ہیں تو کیا ٹینشن ہے بتائیں. کم سے کم دیکھنے میں تو اچھے ہیں وہ.